الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ الفتح اور سورۃ التوبہ سے ایک ایک آیہ کریمہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: بالیقین راضی ہو گیا اللہ، خوش ہو گیا اللہ ان مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ عہد کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی دل کی کیفیات جان لی. ان کے دل کے خلوص، ان کے ایمان، ان کے اخلاص کو اللہ نے جان لیا. تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا، سکون اور چین اللہ نے ان پہ نازل کیا، اور قریب زمانے میں اللہ نے ان کو ایک فتح سے بھی ہمکنار کیا. اس کے بعد دوسری آیت میں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس فتح قریب کے بعد اور بھی بہت سی مال غنیمت اور فتوحات جو ان کو نصیب ہوں گی وہ لیتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو غالب و حکمت والے ہیں. سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے: بالیقین اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، رجوع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ پر بھی اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا. وہ مہاجر اور انصار صحابہ
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کے ساتھ رہے، مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد کہ ایک جماعت کے دل کچھ ڈگمگا گئے، کیونکہ حالات ایسے تھے، سفر طویل تھا، موسم شدت کا گرم تھا، مالی حالت ناگفتہ بے حد تک کمزور تھی، تو ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جن کے دل کچھ مائل ہونے لگے نہ جانے کی طرف، لیکن پھر اللہ نے ان پر اپنی رحمت سے رجوع کیا، ان کے دل بھی مضبوط ہو گئے تاکہ وہ آئندہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جماعت پر بے حد شفیق اور مہربان، اللہ بڑے شفیق اور مہربان۔ وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور پھر اللہ نے ان 3 حضرات پر بھی اپنی رحمت سے رجوع کیا اور ان کی توبہ قبول کی کچھ وقفے کے بعد، جو توبہ کی قبولیت میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ تو عدم قبول توبہ کا یہ زمانہ ان پر اتنا مشکل گزرا کہ ان پر وسیع زمین، کشادہ زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو اپنی جانیں بھی تنگ لگی، خود اپنے اوپر بھی تنگ آ گئے، زندگی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی آیہ کریمہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ جو صحابہ نے بیعت کی اس کے بارے میں۔ ہجرت کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، قربانیاں کی۔ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے اور بالکل سچا ہوتا ہے۔ اس خواب کی بنیاد پہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے سے صحابہ کو بھی باخبر کیا۔ صحابہ کرام 14 یا 1500 کی تعداد میں آپ کے ہمراہ ہوئے۔ ان میں بہت سے حضرات تو مکہ ہی سے گئے ہوئے تھے اور بعض مدینہ منورہ کے اور دوسرے علاقوں کے تھے۔ جب یہ حضرات احرام باندھ کر مدینہ سے عمرے کا مکہ کے قریب حدیبیہ میں پہنچے تو مشرکین مکہ کا پیغام آیا کہ آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ لوگ چونکہ اس ملک سے، اس علاقے سے گئے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ کر گئے ہیں، اس لیے آپ دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے۔ اس پر کافی گفت و شنید ہوئی کہ ہمارا مقصد تو صرف عمرہ کرنا ہے، پھر واپس چلا جانا ہے، لیکن انہوں نے باہر اس وقت اس قانون اور ضابطے کو توڑ دیا جو عام طور پہ مکہ والوں کے ہاں ضابطہ تھا کہ وہ حج عمرے پہ پابندی نہیں لگاتے تھے، اور اللہ کا گھر حج عمرے والوں کے لیے ہمیشہ آزاد رہتا تھا۔
لیکن اس موقع پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قول نہیں لگا دیا۔ خیر یہ لمبی چوڑی بات میں تفصیل میں تو نہیں جاتا۔ بالآخر فریقین میں صلح ہو گئی، لیکن صلح سے پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ مکہ والوں نے ان کا رستہ روکنے کے لیے کئی لوگوں کو بھیجا تاکہ مسلمان داخل نہ ہو سکے۔ آنے والوں نے صحابہ کرام جس وقت جنگ کے لیے نہیں گئے تھے وہ احرام کے لباس میں تھے، خالی ہاتھ تھے، ان پہ کچھ تیر پھینکے، کچھ پتھراؤ کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف سے ان کے کچھ آدمی پکڑ لیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے۔ جو پکڑ لیے گئے ان کو بھی بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں گفت و شنید کے لیے مکہ والوں کے پاس بطور سفیر حضرت عثمان غنی حضور نے بھیجے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی 8-10 آدمی اور بھی صحابہ چلے گئے تھے۔ جب ان کے 10 لوگوں کو پکڑا صحابہ نے، باقی بھاگ گئے اور غلطی بھی ان کی تھی، تو انہوں نے اس کے بدلے میں ان حضرات کو حضرت عثمان غنی اور 10 صحابہ جو دیگر تھے ان کو روک دیا واپس، یعنی اپنے قیدیوں کے بدلے۔ اسی وقت یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے تو شہید کر دیا۔ یہ افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی، صرف انہوں نے ان کو روکا تھا آنے سے اور کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو تو پیشکش کی تھی کہ آپ آئے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کر لیں اور جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب آقا تو وہاں روک دیے جائیں اور میں ان کے بغیر یہاں پر طواف کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی شہادت کی افواہ آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو طلب کیا۔ ایک ببول کا درخت تھا، درخت اور بھی تھے لیکن ایک درخت تھا جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ ہم نے ان کو بات چیت کے لیے بھیجا اور انہوں نے ان کو شہید ہی کر دیا۔ اب تو ہم لڑے بغیر اور اس کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، لیکن کچھ اس سے اوپر تھے، 1400 سے کچھ زیادہ تھے۔ عربوں میں اصل میں یہ ہے کہ اس زمانے میں کسر کو شمار نہیں کرتے تھے، یعنی موٹا موٹا حساب، تو 1400 تو پکی بات ہے، یعنی آگے جو تھے اس کا ذکر نہیں کیا، تو یا کسر کو بھی پورے لفظوں میں ذکر کرتے تھے یا کسر کو چھوڑ دیتے تھے، تو سینکڑوں کی بات ہوتی تھی اور بیچ میں جو ہے نا اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، یا بیچ میں جو ادھوری گنتی ہے اس کو بھی فل گنتی شمار کرتے تھے۔ اس لیے بعض روایتوں میں 1500 آتا ہے، بعد میں 1400 آتا ہے، تو جنہوں نے 1400 سے اوپر والوں کو گنا تو انہوں نے بھی پورا گنا، کسر نہیں، تو 15 کہہ دیا، تو دراصل 14 اور 15 کے بیچ میں تعداد تھی۔ تو خیر حضور نے طلب کیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، قصاص لے کے جائیں۔ تو سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بجز ایک منافق شخص کے۔ ایک منافق شخص تھا پوری جماعت میں، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے کہا وہاں بیعت ہو رہی ہے، اس نے کہا بیعت سے اچھا ہے کہ مجھے میرا اونٹ مل جائے۔
بدنصیب تھا. اچھا تو سب نے بیعت کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کی بیعت تھی، لیکن چونکہ یہ ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا اور یہ لوگ بہترین لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی غائبانہ خود ہی بیعت لے لی اور اپنا ایک دست مبارک دوسرے پہ رکھ کے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کی طرف سے میں بیعت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس جماعت میں شریک ہے، اس کے ثواب میں شریک ہے. تو یہ جماعت جب انہوں نے بیعت کی تو حق تعالی شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جو اس وقت تلاوت کی تھی نا، لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے جب یہ درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے. اسی بیعت کے سلسلے میں اس آیت سے کچھ چند آیات پہلے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے بارے میں یہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں دراصل یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. گویا کہ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابی کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ان صحابہ کا ہاتھ ایک طرف اللہ کے ہاتھ کے نیچے، ایک طرف نبی کے ہاتھ کے اندر. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے خوش کہ جن کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا کہ میرے ہاتھ پہ انہوں نے جیسے کہ بیعت کی. تو کتنے عظیم لوگ ہیں یہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کلنا یوم الحدیبیۃ 14 مئہ، ہم حدیبیہ کے دن 1400 لوگ تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم خیر اہل الارض. جب ہم نے بیعت کی تو حضور نے فرمایا لوگو تم اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان سب سے افضل اور بہتر ہو. انتم خیر اہل الارض، تم زمین کے اوپر بہترین لوگ ہو، تم سے بہترین لوگ نہیں. خیر اہل الارض یعنی کہ اس وقت خیر اہل الارض زمین پر جتنے لوگ ہیں، جو پہلے ہوئے، جو اب ہیں، جو بعد میں ہوں گے، صرف انبیاء کرام مستثنا ہے، نبی مستثنا ہے. نبیوں کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، فرمایا کہ تم لوگ ان سب میں بہتر ہو. ام بشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں، یعنی مرفوع، کہ لا يدخل النار احد بایا تحت الشجرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. یعنی یہ 1400 1500 یا بیچ میں جتنے ہیں سارے جنتی، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا اور ان کا تزکیہ کیا کہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا تو یوں ہی راضی نہیں ہوا کہ ابھی انہوں نے بیعت کر لی، ابھی یہ حضور کے ساتھ تشریف لائے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ایمان اخلاص ہے اللہ کو پتہ ہے، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا. یہ کہ یہ لوگ بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کی مغفرت نہ ہو سکے. یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں،
چھوٹے بڑے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے گناہ عند اللہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال اتنے بڑے ہیں، اتنے عمدہ ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان کے جرائم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور فرض کرو کہ اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ اس گناہ پہ ان کو برقرار نہیں رہنے دیں گے، بلکہ ان کو سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ ان کے گناہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے صاف ہو جائیں گے، کچھ وہ توبہ استغفار کریں گے اس سے معاف ہو جائیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس طریقے سے یہ لوگ بخشے بخشائے ہوئے جائیں گے، بخشے بخشائے ہوئے جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا، رضا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں قدیم ہیں، کوئی صفت نئی نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے جن کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہمیشہ سے اللہ صفت رضا کے ساتھ متصف ہے۔ تو حق تعالی شانہ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ یہ طبقہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان سے رضا کا، تو جن سے رضا کا فیصلہ اللہ کر دیتے ہیں پھر اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتا، پھر ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور یہ رضا اور یہ مغفرت جو ہے دنیا میں بھی حاصل ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے قانون میں شریعت کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اس قانون کے تحت اگر کوئی جرم کرے گا اس کو جو جرم کی سزا ہے وہ ملے گی۔ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ معصوم تو صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے معصوم، یعنی جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے عصمت سے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ باقی ہر چھوٹا بڑا انسان گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے اگر کوئی توبہ کرے تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے بغیر توبہ کے۔ تو نیکیوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بڑے گناہ سے توبہ کرے تب، اور بڑے گناہ جو ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے کہ توبہ کی تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ سے آخرت کی سزا تو معاف ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کی دنیا کی سزا اگر کوئی ہے نا تو وہ معاف نہیں ہوتی توبہ سے، اور وہ حدود یعنی وہ جرائم جو صرف 3-4 جرائم ہے، زیادہ نہیں، جن کی سزا اللہ نے خود مقرر کی ہے کہ اگر وہ جرم ثابت ہو جائے کسی سے، ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور عدالت تک وہ پہنچ گیا، ہاں قصہ عدالت تک نہیں گیا، کورٹ تک نہیں گیا، اور وہ گناہ بھی کر کے اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے نا، تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کیس کورٹ میں چلا گیا تو عدالت کو پھر معاف کرنے کے اختیار نہیں، وہ توبہ کرے
تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن دنیا کی سزا اس کو پھر بھی ملے گی۔ وہ ہے زنا کا جرم، ایک ہے کسی پر ناجائز تہمت، زنا کی تہمت لگانے کا جرم، ٹھیک ہے نا، ایک ہے شراب کا جرم، شراب نوشی کا، ایک ہے چوری کا جرم، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے ڈاکہ زنی کا جرم۔ اس میں جو ڈاکہ زنی رابری ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ابھی اس کا معاملہ عدالت تک نہیں گیا، ابھی اس کو پکڑا نہیں گیا، پولیس نے نہیں پکڑا، تو وہ توبہ کر لے تو اب عدالت اس کو معاف کر دے گی، لیکن باقی چار عدالت معاف نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کرنے سے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے گا، لیکن دنیا کی سزا اس کو پھر ملے گی، کیونکہ اس میں اصل میں سیاست بھی ہے ان سزاؤں میں، جرائم کی روک تھام کے لیے۔ اگر سزا ملے گی تو دوسرے عبرت حاصل کریں گے، سزا نہیں ملے گی تو عبرت حاصل نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ معاف نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی صحابی سے ایسا گناہ ہو گیا جو حدود کا ہے، تو اس پہ دنیا کے اندر سزا جاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ان کا بالکل بے باک ہے۔ جیسے حضرت ماعز اسلمی سے یہ گناہ ہوا، اس نے 4 دفعہ کے حضور کی عدالت میں اقرار کیا، گواہ نہیں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان پہ سنساری کی حد جاری کی، لیکن ان کا معاملہ آخرت کا بالکل بے باک ہے۔ یہ ہمت آخر کہاں سے ان میں آئی کہ انہوں نے خود جرم کا اقرار کیا اور 4 دفعہ؟ آج تم کر کے دکھائے۔ یہ آخرت کا خوف تھا۔ انسان ہے، کبھی کسی وجہ سے گناہ کر ہی بیٹھتا ہے بڑے سے بڑا، لیکن صحابہ کی یہ شان تھی کہ ان کو وہ گناہ بے قرار کر دیتا تھا اور چین نہیں آتا تھا جب تک اس کی مکمل معافی کا اعلان نہ ہو جاتا۔ ایسے غامدیہ ایک خاتون تھی، ان سے گناہ ہوا، ٹھیک، اور انہوں نے بھی اقرار ہی کیا، اور اقرار کی وجہ سے ان کو بھی سنساری کی سزا دی گئی۔ جب سنسار ہونے لگی، یعنی پتھر مارے گئے اس پہ، تو خون کا ایک چھینٹا اڑ کر حضرت خالد بن ولید کے جسم پہ، کپڑے پہ پڑ گیا، وہ بھی سنسار کرنے والوں میں سے۔ ان کی زبان سے اس خاتون کے لیے ایک ناروا لفظ نکل گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا خالد تم نے کیا کہا اس خاتون کے بارے میں؟ یہ بات کہی مجرمہ تھی؟ حضور نے فرمایا مجرمہ تھی، لیکن اس نے تو ایسی توبہ کر لی، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے ایسی توبہ کر لی کہ اگر وہ سارے مدینہ والوں پہ تقسیم ہو جائے تو سارے بخشے جائیں۔ دیکھا، اب سزا تو ہوئی اس خاتون کو، صحابیہ کی، لیکن اس سزا کے ساتھ اس نے ایسی توبہ کر لی کہ حضور نے فرمایا ایک اس کا کام نہیں بن گیا، اتنی بڑی توبہ کر لی کہ اگر وہ پورے شہر پہ تقسیم ہو تو ان کا کام بن جائے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابی ابن سلول منافق نے تہمت لگائی، پروپیگنڈا کیا، اور اتنا کیا کہ 3 مخلص صحابہ بھی اس کے پروپیگنڈا کے شکار ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، دربار نبوت کے شاعر، بڑے آدمی، لیکن پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے۔ ایک حضرت حمنہ بنت جحش، رسول اللہ کی سالی، سسٹر اللہ، حضرت زینب کی بہن، ام المومنین، اور ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بھانجے، یہ تینوں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے لیے سورہ نور میں آیتیں نازل کی
تو معاملہ کھل کے سام آ گیا، صاف ہو گیا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا معاملہ تو حضور نے آخرت پہ چھوڑ دیا، اس کی تو پوری سزا اللہ اس کو دے گا، اس کو کچھ نہیں کہا، تھا بھی منافق۔ لیکن ان تینوں مسلمانوں کو حضور نے حد لگائی، 80 کوڑے، غلط تہمت کے 80 کوڑے، 80 کوڑے ان پہ برسائے گئے۔ حالانکہ یہ صحابی ہیں، دیکھیے ایک غلط کام ہو گیا، سزا بھی ان کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا اتنا بلند مقام ہے کہ حضرت مسکت ایک غریب صحابی تھے، مسکین ہی، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زیر کفالت تھی، ان کا سارا خرچہ ابو بکر صدیق برداشت کرتے تھے۔ جب انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی تھی، حضور کی بیوی بھی تھی، ان پر تہمت کی ہاں میں ہاں ملائی اور یہ سزا بھی ان کو ملی، تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ میں آئندہ مستق پہ خرچ نہیں کروں گا، آئندہ اس کا وظیفہ بس، اور کچھ نہیں کہا۔ لیکن صحابہ کا اتنا بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے اسی سورہ نور میں حضرت ابو بکر صدیق سے، یعنی حکم کے انداز سے نہیں، اللہ تو حاکم ہے، حکم کے انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفارش کے انداز سے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے، صحابی ہے، اور یہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور جیسے بیعت رضوان والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، تو بدر والوں کی بھی اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا تھا جنگ بدر کے موقع پہ۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، تو وہ تو آج میں ذکر نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کو بھی کروں گا، کہ ایک اور صحابی سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بدر کے اندر شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک جنگی راز فاش کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگی راز کا فاش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، آج بھی بڑا جرم ہے، اس زمانے میں بھی حضور کے یہاں بھی بڑا جرم تھا۔ حضور نے سختی سے منع کیا تھا کہ قریش مکہ نے جو حدیبیہ کے موقع پہ ہم سے جن شرائط پہ صلح کی تھی، انہوں نے ایک شرط کو توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے ان سے لڑنا ہے، لیکن یہ راز کوئی ان کو بتائے نہیں۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا، نیک نیتی سے لکھا تھا، لیکن غلطی تو ہوگی نا۔ جب وہ پکڑا گیا، لیٹر واپس آیا، پڑھا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، یعنی یہ تو بڑا منافقانہ کام ہو گیا۔ تو اس موقع پہ حضور نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر ٹھہرو، جلدی مت کرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حاتب بن ابی بلتہ جنگ بدر کا شریک ہے، بدر کے سپاہیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ آلِ بَدْرٍ، عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ بدر والوں سے باخبر تھا کہ ان سے آئندہ غلطیاں بھی ہوں گی، یہ نبی کی طرح معصوم تو نہیں ہے، انسان ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ اور پھر بھی اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بدر والو جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ ایک جنگ میں شرکت کا اتنا بڑا ثواب کہ اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے جلدی نہیں کرو، پہلے سے پوچھیں کیوں کیا ایسا۔
تو ان کو بلایا گیا، خیر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صحیح بات بتا دی۔ حضور نے فرمایا غلطی تو ضرور کی ہے، لیکن بہرحال چونکہ تم لوگ اللہ کے بخشے ہوئے ہو اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے، اور آئندہ احتیاط کرنا، آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مصطح رضی یہ بھی بدری تھے، تو اللہ کے ہاں بدر والوں کا بڑا مقام ہے۔ اب غلطی تو بیچارے سے بڑی ہو گئی، ام المومنین پر منافقوں نے الزام لگایا تو یہ ہاں میں ہاں ملا جی، پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے، پھر اس کو سزا بھی مل گئی، دنیاوی کوڑے بھی پڑ گئے، لیکن فرمایا کہ سزا مل گئی، جرم کی سزا مل گئی تو ڈبل سزا مت دو اے ابو بکر، میں نے سزا جو دینی تھی وہ دلوا دی، اب آپ ہی سزا دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ بند کرتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سفارش کے انداز میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ وَلَا يَأْتَلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، ابو بکر سب سے بڑی فضیلت والے ہیں پوری امت میں، تم میں جو فضیلت والے ہیں اور جو تم میں وسعت والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے اور یتیموں کو کچھ نہیں دیں گے اور مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ مصطح ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھا، مصطح یتیم بھی تھا اور مصطح مہاجر بھی تھا، تینوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم سے بھی تو چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی معافی کو اگر پسند کرتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ اس بیچارے سے غلطی ہوگی، سزا بھی بھگت لی جی، تو آپ اس کو معاف کریں۔ جب یہ آیت آئی ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بخش دے، اور پھر فرمایا آئندہ کبھی بھی مصطح کا وظیفہ بند نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تھا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان حضرات کی جلدی کرنا، ورنہ ان کا دل تو کتنا دکھا ہوگا، لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا کہ کیوں آپ ایسا کرتے، ایسا مت کیجئے، تو فوراً نے وظیفہ جاری کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا وظیفہ بند نہیں کروں۔ تو برادران محترم، یہ بڑی معزز جماعت ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور اللہ نے یہ جان کر کیا ہے کہ آئندہ بھی ان سے غلطیاں ہوں گی اور وہ میں معاف کرتا رہوں گا، ان کو توبہ کی توفیق دیتا رہوں گا، اور بالآخر ان کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ توبہ سے، وہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، جنگ تبوک جو حضور کی زندگی کا آخری معرکہ تھا سن 9 ہجری میں رومی سلطنت کے ساتھ، تو روم ایک بڑی مضبوط حکومت تھی، لاکھوں اس کے فوجی تھے۔ صحابہ کرام میں حضور نے اعلان فرمایا کہ رومی ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ کہ ہم پیش قدمی کریں اور اس کے حملے کو سرحد تک جا کے روکیں، اور فرمایا کہ اس جنگ میں سارے کے سارے عاقل بالغ لوگ شریک ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ میں فوج لے کر جاؤں گا باقی کوئی بات نہیں، یہاں تو سب کو جانا ہے، کسی کو رعایت نہیں تھی۔ تو منافقین نے تو ہیلے بہانے اور قسمیں اٹھا کر اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے اپنے آپ کو رہنے دیا۔ مسلمانوں میں صرف 3 حضرات تھے جو جا سکتے تھے لیکن آج کل کرتے کرتے شریک نہیں ہو سکے۔
اور اللہ تعالیٰ نے 50 دن تک ان کی توبہ کو معطل رکھنے کے بعد 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی اسی آیت کے ساتھ۔ باقی جتنے حضرات تھے سب کے سب حضور کے ساتھ گئے، مہاجر بھی انصار بھی جتنے بھی۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا نبی پر۔ نبی تو بے قصور ہوتا ہے جی، اصل میں تو مہاجر انصار کی توبہ قبول کرنے کے لیے فرمایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ساتھ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی۔ وہ مہاجر انصار جنہوں نے بڑی مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا، فرمایا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب انہوں نے تو جرم ہی نہیں کیا، اکثر تو تشریف لے گئے، یعنی جنہوں نے کسی وجہ سے جو نہیں جا سکے اور اپنی غلطی کا انہوں نے اقرار کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ تو دیکھیے جن کی توبہ قبول ہو جائے اور جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما لے کہ میں نے اپنی رحمت ان پہ متوجہ کی، اپنی رحمت ان کے ساتھ شامل حال کر لی جی، تو یہ کتنی بڑی مقدس جماعت ہے، کتنی بڑی مقدس جماعت ہے۔ اور جس کی توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے اللہ اس کو پھر کسی گناہ پر رہنے نہیں دیتے۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پہ اپنی گناہ کا ازالہ کرتے ہیں، فوری طور پر۔ تو صحابہ کرام ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی مدح و ثنا قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہیں صحابہ کرام کی شان کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، امت کو باخبر کیا ہے کہ امت ان کے بارے میں حسن عقیدہ رکھے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ امت کا ہر اول دستہ ہے، امت کے پیش رو ہیں، امت کے ائمہ ہیں۔ امت کو جو دین ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کن کے ذریعے سے ملا؟ انہی کے ذریعے۔ وہ حضور کے اولی شاگرد ہیں، حضور کے اولی مرید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مسترشد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کے مرشد ہیں، ان کے استاد ہیں جی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے نزول پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہیں۔ ان کی شہادت، ان کی گواہی سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب ہونا پہچانا، اسلام کے سارے احکامات ان کے ذریعے سے ہم تک آئے۔ اگر خدا نخواستہ اسلام کے یہ پہلے گواہ مجروح ہو جاتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں رہتا تو پھر اسلام پر اعتماد رہے گا؟ یہ تو ایک سازش ہے اسلام پر سے اعتماد ہٹانے کی کہ ان کو تم مجروح کر دو جو اس کے گواہ ہیں۔ جب کسی کیس کے گواہ مجروح ہو جائے، ناقابل اعتبار ہو جائیں، تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط بات دل و دماغ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن پر ایمان رہا، نہ پیغمبر اسلام پر ایمان رہا، نہ کسی اور چیز پر ایمان رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ان کے مناقب اور ان کے فضائل ذکر فرمائے، اور ان کے ایمان کی اللہ نے تصدیق کی، جیسے کہ اسی آیت میں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ کو پتہ ہے، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اسی سورت کے بعد دوسرے سورت الحجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے جو رفقا اور ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کے تو دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے،
کتبا لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان. تو جب ایمان دل میں لکھ دیا جائے نا تو وہ ایمان جانے والی شے نہیں ہوتی. جو دل میں لکھ دیا جائے اور لکھنے والے اللہ ہوں اور کتاب دل میں لکھنے والے اللہ ہیں. اس کتاب کو جانتے بھی وہ ہیں کہ یہاں جو لکھا اللہ نے یہ تحریر اور مٹنے والی نہیں ہے. کتب فی قلوبہم وأیدہم بروح منہ, اور اللہ نے اپنی طاقت اور قوت سے ان کو مضبوط کیا. دنیا میں ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا, اللہ سے لوگوں کو متعارف کیا, نبی سے کیا اور شاعر اسلام سے کیا. تو یہ بہت بڑی جماعت ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں امت کو آگاہ کیا کہ دیکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کے بارے میں اگر کوئی بدزنی کی تو فرمایا کہ وہ بدزنی ان تک نہیں رہے گی, وہ مجھ تک آئے گی. جو مجھ تک آئے گی وہ اللہ تک جائے گی. انہی روایات میں سے 2-3 حدیثیں آپ کو اور سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی شان کے صحابی ہیں, جانتے ہیں نا رسول اللہ ان کو کیا ٹائٹل دیا تھا؟ خالد سیف من سیوف اللہ, خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کافی عرصے تک اسلامی فوج کے جنرل رہے. پھر کسی حکمت عملی کے تحت ان کو حضرت عمر نے معزول کر دیا تھا تاکہ لوگوں کا اعتماد خالد پہ نہ رہے, خالد کے اللہ پہ رہے. اس لیے اور کوئی بات نہیں تھی. یعنی اتنا چرچا ہو گیا کہ حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں خالد کو ہی سب کچھ نہ سمجھنے لگ جائے, تو ان کو معزول کر دیا. انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے بالکل بلا وجہ مجھے معزول کر دیا, یہ تو میری ایک طرح کی توہین ہے پبلک میں کہ کوئی علت کوئی سبب بھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا خالد مجھے پتا ہے کہ تیرے اندر کوئی اس قسم کی چیز نہیں, لیکن مجھے لگتا تھا کہ لوگ کہیں تجھ پر ہی اعتماد نہ کر لیں کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ بات نہیں, اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. تو ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پھر آپ نے جنرل مقرر کر دیا تھا. پھر حضرت خالد نے جس مارکے میں قدم رکھا اللہ کی تائید سے فتح ہوا نا. اور کہتے ہیں بڑی شہادت کی تمنا تھی اور میرا جسم زخموں سے چور چور ہے, اسی تمنا میں کہ شہید ہو جاؤں. مشکل سے مشکل مارکے میں میں اپنے آپ کو ڈالتا رہا کہ شہید ہو جاؤں, لیکن اللہ کو میری یہ شہادت منظور نہیں تھی اور میں چارپائی پہ جان دے رہا ہوں. یعنی ثواب تو ان کو نیت سے مل ہی گیا, لیکن اس میں حکمت یہ تھی, علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ حضور نے یہ ٹائٹل دیا ہے سیف من سیوف اللہ, تو اللہ نے حضور کے ٹائٹل کی لاج رکھی کہ دشمن کے ہاتھ سے اس کو نہیں مرنے دیا, ورنہ دشمن ہوا بات اڑاتے, ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی. اگر دشمن کے ہاتھوں مر جاتے نا تو کہتے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی, حالانکہ ایسی بات نہیں. تو اللہ نے اس لیے میدان سے اس کو بچائے رکھا. خیر, تو حضرت خالد اتنے بڑے آدمی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں, بڑے دولت مند تھے, لیکن جتنے بڑے دولت مند تھے اتنے ہی بڑے فیاض بھی تھے. وہ دولت پیچھے چھوڑ کے کم گئے ہیں, زیادہ دولت اللہ کے راستے میں لگا کر گئے. 30,000 تو صرف غلام خرید کے اللہ کے لیے آزاد کیے. لوگ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو کیوں باقی رکھا؟ ارے میاں, اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی جدوجہد کی. ایک صحابی نے 30,000 صحابی
اپنے پیسے سے خرید کے آزاد کیے غلام، اور جو ان کی باتیں ان کو رہنے دی۔ خیر ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا سا ہو گیا کسی مسئلے پہ، تو حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ تھوڑا سا سخت سس کے دیا، سخت سس، کچھ ان بن سی ہوگی، یعنی ان کی شان کے خلاف کی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آقا نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، دیکھو میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی جبل احد، جو مدینہ کا بڑا پہاڑ ہے، جبل احد جتنا سونا اللہ کے لیے خیرات کرے، وہ میرے صحابی کے 1 کلو سے بھی مد کم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، 1 کلو یا آدھا کلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے 1 کلو یا آدھا کلو اگر خرچ کیا ہے، تمہارا جبل احد کے برابر خرچ کرنا بھی اس کا مقابلے میں کم ہے، زیادہ ان کے بارے میں ان کی شان میں کوئی بات نہ کہنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صاحب کو کہا جاتا ہے یہ خود بھی تو صحابی ہیں، جس کو کہا ہے حضور نے حضرت خالد کو کہا ہے نا، تو یہ خود بھی تو صحابی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک فتح سے پہلے کے، ایک فتح کے بعد کے۔ ان میں جو فتح سے پہلے کے ہیں ان کا مقام بعد والوں سے بہت اونچا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، اور حضرت خالد اگرچہ بڑی شخصیت ہے لیکن یہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ تو فرمایا تم دونوں میں فرق ہے، اس لیے ان کا مقام اونچا ہے، تم ان کی شان میں بھی کچھ مت لو، اور پچھلی امت کے مقابلے میں تو سارے صحابہ سابق ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، یہ پچھلے لفظ ہے، میرے صحابہ کی عزت کرنا، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور دوسری روایت میں احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا، ان کی عزت کرو گے تو میری عزت ہے، ان کی بے عزتی کی تو ان تک بات نہیں رہے گی۔ وہ فرمایا کہ مجھ تک ہو، جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جنہوں نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تک ایذا رسانی کی کوشش کی، اور جس نے اللہ تک ایذا رسانی کی کوشش کی تو اللہ اس کو پھر پکڑ لے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار صحابہ سے محبت کرنا اور بغض رکھنا ان سے، فرمایا کہ یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو صحابہ سے بغض رکھنا یہ منافق کی نشانی ہے، ان سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایک روایت فرمایا لا یحبہم الا مومن، ان سے پیار صرف مومن کرتے ہیں، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض صرف منافق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان پیشرو جماعت کی دل سے قدر کریں، اللہ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان سے صاف رکھے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے، اسی میں ہماری خیریت ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے شرور اور فتنے کا دور ہے، آج ہی نہیں ایک عرصے سے یہ دور چلا آ رہا ہے، لیکن بہرحال فتنے کا دور ہے۔
کتنے آج اسلام اور ایمان کے دعوے دار ہیں جن کے دل صاف نہیں، جن کے دلوں میں ان حضرات کے لیے بغض رکھا ہوا ہے جی۔ تو بہرحال یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہو، ایمان ملا ہو، انہی کے بارے میں ہم اپنے دل میں ناراضگی اور بغض رکھیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس اپنی محنت کا پھل پانے کے لیے جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے، اللہ ان سے راضی رہے۔ اگر ہم ان سے راضی نہیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں بھی ان سے راضی ہو جانا چاہیے جن سے ہمارے اللہ راضی ہیں، ہمارے نبی راضی ہیں، اور جو ہمارے پیشرو ہیں اور جو ہمارے مقتدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ان کے بارے میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، اور پچھلی امت کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ وہ ان کی عزت اور احترام رکھیں، اکرام کریں، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی سوء ظنی اور بد ظنی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان اور جسم و جان سے بھی آگے، مومن کی جسم و جان سے نبی آگے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو رسول اللہ امت کے کیا ہوئے؟ باپ، ٹھیک ہے، ایک قرات میں باپ کا لفظ بھی ہے، ماں ہے، اور ماں بھی ایسی نہیں جیسی ہماری مائیں ہیں۔ اگر ہماری جیسی بھی مائیں ہیں ان کے خلاف کوئی اس قسم کا کلمہ کہے کہ وہ ایسی ہے تو کیا ہمیں برداشت ہوگا؟ کسی شوہر کی بھی بیوی کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر بدکاری کے الزام کو برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کوئی بیٹا نہیں کرے گا، کوئی شوہر نہیں کرے گا۔ اور ماں بھی وہ جو طاہرہ طیبہ، طاہرہ طیبہ، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، جو رسول اللہ کی چہیتی بیوی ہیں، ان کے بارے میں اگر ایک منافق اٹھ کر بد زبانی کرتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول یا اس کی پارٹی، رسول اللہ کو کتنا دکھ ہوا اس سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک مہینے تک اللہ کی شان ہے، اللہ چاہتے تو اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی ایک مہینے تک اس حال میں رکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، یہ ہو کیا گیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، پر یہ لوگ یہ باتیں اڑاتے ہیں۔ تو خیر یہ بات ہوئی، مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 13 آیتیں نازل فرمائیں، اور جس میں لوگوں کو خبردار کیا کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ بات ہے تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کرو۔ 4 گواہ کہاں سے لائیں؟ ایک گواہ بھی نہیں ہے، ایک گواہ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے اور کسی عفیف اور پاک دامن مرد یا عورت پہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھی، لہذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہوئے نا، اور جو جھوٹے ہوئے تو اللہ جن کو سزا دینی تھی سزا بھی مل گئی۔ پھر فرمایا یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کسی پر الزام ہے تو 4 گواہوں سے ثابت کرو، الزام نہیں 4 گواہوں سے ثابت کرو گے تو تم خود مجرم ہو۔ نصیحت کرتا اللہ کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی
آج یا کسی زمانے میں اٹھ کر پھر وہی عبداللہ ابن ابی کی باتیں دہرائے کہ نہیں جی وہ تو ایسی تھی، تو وہ مسلمان ہے؟ آپ بتائیے، وہ مسلمان ہوگا؟ وہ تو قرآن کا منکر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اس پر الزام تھا اور وہ الزام نہیں ثابت کر سکے، وہ جھوٹے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ کہتے ہیں اس قسم کی جھوٹی افواہیں مت پھیلاؤ، اور پھر کوئی پھیلائے تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان۔ لیکن عجیب ہے کہ پھر بھی لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں اور وہی اس کی باتوں کو دہراتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ ایمان کی سلامتی بڑی ضروری ہے۔ عمل تو دوسرے درجے کی چیز ہے، ایمان پہلے درجے کی چیز ہے۔ ایمان کے اندر کھوٹ ہوا تو اللہ قبول نہیں کریں گے، عمل میں کمزوری ہوئی تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے نا، اس کو ہمارے عمل کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اور یہ نہیں کہ آپ عمل نہ کریں، ضرور کریں اور کرنے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو معافی کا چانس ہے، لیکن ایمان خراب رہا تو معافی کی بات نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے پیشروؤں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں جی، اور ان کی خدمات کی قدر کریں، ان کی تعظیم بجا لائیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہی دنیا میں سلامتی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔